اب آپ کے سامنے حجت الاسلام علامہ سخاوت علی قمی صاحب آف اسلام آباد ذکر محمد وآل محمد بیان کریں گے، اور ان کے بعد سلطان الذاکرین سید الذاکرین بابا سید مداح حسین شاہ صاحب آف دائرہ دین پناہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور بھائی حسن رضا کی عزیز و اکارم میں جو مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی تمام زحمات کی قبولیت کے لیے،
مرحومین کی بلندی درجات کے لیے علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ شاہ جی اجازت ہے؟ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آپ میری طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ میرے انتہائی محترم بزرگ تشریف لے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی آتے ہی یہ سنا بھی ہے کبھی مجلس شروع کی ہے، تو انشاءاللہ ابتدائے مجلس میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، انہیں یہ زحمت ہوگی بیٹھنے کی، ہمارے بزرگ ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے۔ چھوٹی آیت میں اللہ نے 2 حکم دیے ہیں، توجہ فرمائیں گے، بات لمبی نہیں کرنی اور آپ تک بات پہنچانی۔ اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے خطاب کن کو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توجہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اے دعوی ایمان کرنے والو، اے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ رکھنے والو، اے اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھنے والو۔ خطاب کر رہا ہے وہ ذات اور کر رہی ہے ہم سب سے، اور اللہ نے کہا میرا خطاب عام عوام سے ہے ہی نہیں، حتیٰ مسلمان سے بھی نہیں، اہل ایمان سے ہے۔ نہیں، لفظ بدل دیتا ہوں، اللہ نے کہا میرا خطاب بیگانوں سے ہے ہی نہیں، اپنوں سے کہہ رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ اب حکم دے رہا ہے 2 کام کرو۔ پہلا کام اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ میں نے جان بوجھ کے یہ ترجمہ کیا ہے، وہ عربی میں عربی کا ترجمہ کیا ہے، جان بوجھ کے، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، پھر کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ، تو کوئی بغیر تقوی کے مومن بن سکتا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ بغیر تقوی کے بغیر متقی بنے مومن کیسا؟ تو کیوں کہا ہے ایمان والو، پھر کہا متقی بن جاؤ؟ توجہ فرمائیں، جواب اس کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے ایمان والے کہہ کے آگے کہا متقی بن جاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والا ہے ہی وہ جو متقی ہے۔ میری بات تھوڑی توجہ فرمانا، ایمان والا ہے ہی وہ جو متقی ہے۔ لفظ بدل دیتا ہوں، یا متقی بن ہی وہ سکتا ہے جو اہل ایمان ہو۔ دونوں لفظ بدل دیے میں نے۔ ادھر دیکھنا ہے اہل ایمان کو تو اللہ کہتا ہے دیکھو متقی ہے یا نہیں۔ کسی کو متقی کہنا چاہتے ہو پہلے دیکھو مومن ہے کہ نہیں۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پھر وہی لفظ۔ اب آپ کا سوال ہونا چاہیے تقوی کیا ہے؟ سوال ہے نا، تقوی کیا ہے؟ عموماً ہم سنتے ہیں ممبروں سے، جمعے کے خطبوں سے، کہ تقوی کا معنی یہ کیا جاتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ توجہ فرمائیں گے، معذرت چاہتا ہوں طالب علم ہوں، میرے نزدیک یہ ترجمہ اس طرح نہیں جس طرح تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا نہیں، ڈرا اس سے جاتا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہو۔ ہے یا نہیں بھائی؟ بھائی ڈرتا انسان اس سے ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہو۔ مثلا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پر کوئی بندہ کلیشن کوف لے کے آ جائے سیدھی کر لے تو ڈرو گے نا؟ ڈرو گے۔ اچھا اس کی محبت میں اس سے ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ خوف سے نا، خطرہ ہے اس سے۔ اچھا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سانپ نکل آئے ڈر جاؤ گے نا؟ وہ یار آپ کیا بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، سانپ شے ہی ایسی ہے، ڈر جاؤ گے۔ اب سانپ سے ڈر رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟
نقصان کا خطرہ ہے. پتہ چلا بندہ موذی شے سے جس سے اذیت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، اس سے ڈرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب توجہ فرماؤ، اللہ سے کوئی ایسے خطرے ہیں؟ تو پھر اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا؟ میں کہتا ہوں تقوی کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سے ڈرو. تقوی وقا یقی سے اس کا معنی ہے بچانا. توجہ فرمائیں گے. اللہ کہتا ہے متقی بن جاؤ، کیا معنی؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اللہ کہتا ہے میری ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تھوڑا یار توجہ فرمائیں گے. باتیں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں، شاہ صاحب کے بیٹھنے کا بہت احساس ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے جلدی بات پہنچانا چاہتا ہوں. جتنی جلدی میرے ساتھ ہو جائیں گے میری گفتگو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، آنے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا. اے ایمان والو، ہر اس شے سے ڈرو. اب میں خود ترجمہ کر رہا ہوں. ہر اس شے سے ڈرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ سے نہ ڈرو، اس شے سے ڈرو جس سے وہ ناراض ہو جائے. نہیں، ہر اس کام سے ڈرو جس سے وہ ناراض ہو جائے. یہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا نہیں، یہ ڈرنا اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. اور کسی کی ناراضگی سے ڈرنا محبت کی دلیل ہے. نہیں توجہ فرمائیے. آپ کو اپنے پیر و مرشد سے محبت ہو، استاد سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو اگر محبت خالص ہے تو وہ کام نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہو جائے. ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اللہ سے کیوں ڈرو؟ بھائی وہ تو کہتے ہیں 70 ماؤں کی محبت جمع کرو. نہیں، یہ بات ایسے تھوڑی آپ سمجھیں گے. ایک ماں کی محبت کا پہلے اندازہ لگاؤ. وہ اتنا رحمان، وہ اتنا رحیم، وہ اتنا کریم. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. سننا یار، ہم اس دنیا میں ابھی آتے نہیں، ہمارے آنے سے پہلے وہ 2 رحیم پہلے بھیج دیتا ہے. آئے ہائے. نہیں، پڑھے لکھے دوستوں سے تھوڑی توجہ چاہوں گا. لطیف سا جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارے آنے سے پہلے 2 یہاں ایسے بھیج دیتا ہے جو ہمارے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں. ابھی دنیا میں آئے نہیں. بتائیں وہ 2 ماں باپ اولاد کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں؟ بھئی شادی کے بعد وہ بچی یا وہ بچہ جسے کوئی فکر نہیں تھی شادی سے پہلے، تھی فکر؟ کسی کی نہیں تھی. شادی کے بعد دل میں ایک ہی تمنا کہ صاحب اولاد بن جائیں. تو اگر یہ تمنا نہ ہوتی تو کوئی صاحب اولاد بنتا؟ لو پڑھے لکھے دوست، اور بات آسان کرتا ہوں. پہلا انسان اکیلا ہوتا ہے. شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اولاد آنے کے بعد ذمہ داری کم ہوتی ہے کہ بڑھ جاتی ہے؟ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں لیکن خواہش پھر بھی کر رہا ہے. ہائے ہائے یار، ذمہ داری بڑھ رہی ہے، بوجھ بڑھ رہا ہے، پھر بھی دل میں تمنا. تم اور میں سمجھتے ہیں یہ تمنا پیدا ہوئی ہے. پیدا نہیں ہوئی، یہ اس نے پیدا کی ہے. میری بات توجہ فرمائیں گے. اس نے پیدا کی. اور کیسے کی؟ دنیا میں آئے نہیں، انتظار پہلے. دنیا میں آنے کا جو طریقہ اس نے رکھا، اللہ اکبر، وہ ماں کے وجود کا تمہیں اور مجھے حصہ بنا دیا. مجھے اور تمہیں حصہ بنا دیا. اچھا دنیا میں آ گئے. وہ جو دنیا میں آتے ہو اس کی اذیت سے جو ماں گزرتی ہے، حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر بچے کی ولادت کے بعد مومنہ ماں کو اللہ آواز دیتا ہے تیرے سارے گناہ معاف ہیں. حدیث ہے، ماں بچہ دنیا میں آ گیا، اب ٹھنڈک ہے، ٹھنڈ ہے، سردی ہے تو وہ گرم دے رہی ہے تمہیں. گرمی ہے تو تمہیں سردی ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. ایسا ہی ہے نا عزیزو. ایک شخص معصوم کے پاس ہے، سرکار دو عالم کے. کہنے لگا ماں عمر کے اس حصے میں ہے نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ. اٹھاتا بھی ہوں بٹھاتا بھی ہوں، اپنے منہ میں لقمہ چبا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں. کہا ہر سال حج پہ لے کے جاتا ہوں جب سے آپ جہاں تشریف لائے. بتائیں میں نے کوئی حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ حق بھی ادا نہیں ہوا کہ تو ماں کے شکم میں تھا اور تیری وجہ سے وہ پہلو نہیں بدلتی تھی. میری بات توجہ فرمائی ہے. بھائی کتنا رحیم وہ. ہم دنیا میں آ گئے تو کیسے آئے؟ 2 ہاتھ لے کے آئے، 2 آنکھیں،
ایک زبان، دو کان، دو قدم لے کے آئے نا، دل لے کے آئے. اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور بولیے گا. آنکھیں ہیں، بچہ دنیا میں آیا، آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے لیکن دور نہیں دیکھ سکتا. دیکھ سکتا دور؟ کان ہے، اونچی آواز، زیادہ اونچی سن نہیں سکتا. زبان ہے، بول. ہاتھ ہیں، ان سے کچھ پکڑ. قدم ہیں، ان سے چل. تو سب کچھ دے کے اللہ نے بیکار کر دیا. یا اللہ دیے ہی کیوں تھے اگر بیکار کرنے تھے؟ اللہ نے کہا ایک مدت تک یہ آزاد دے کے بیکار بنا کے تمہیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، یہ تیرے نہیں ہے. یار تھوڑا بولو نا میرے ساتھ، معذرت چاہتا ہوں. ماشاءاللہ دیکھیں میں بات جو کر رہا ہوں وہ بات ایسی ہے کہ جس پہ عموماً لوگ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ 3 سال آتے ہوئے ہوگے تو آپ سے ایک مزاج بھی ملا ہوا ہے. توجہ فرمائیں گے. آئے سب کچھ ہے، بول نہیں سکتا. جب بول نہیں سکتا تو یا اللہ دیے کیوں؟ کہا دے کے بیکار بنا کے سمجھایا، تیرے نہیں. آہستہ آہستہ ان کو طاقت دی تو ان سے کام لینے لگا. تو طاقت کسی نے دی ہے نا. اللہ نے کہا جس نے دی ہے اسی کے ہیں. آئے ہائے. اب جب ان میں طاقت آ جائے تو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرنا. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت آئے تو ہر کسی پہ نہ اٹھانا. جہاں میری اجازت ہو اٹھانا، جہاں میری اجازت نہ ہو جھکانا. زبان دی ہے تو ہر جگہ نہ بولنا، ہر بےہودہ گوئی نہ کرنا. بولنا تو یا ذکر خدا میں بولنا یا ذکر علی میں بولنا. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے قدم دیے ہیں، چل کے ظالم کی مدد کے لیے نہ جانا، مظلوموں کے لیے جانا. توجہ فرمائیں. لیکن سوال ہے، بچہ دنیا میں آیا، سارے اعضاء کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا تھا تو زندہ تو رہنا تھا نا. تو زندہ رہنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ غذا بنایا نا. وہ غذا کا ذریعہ کس کے پاس رکھا؟ ماں کے. کس نے رکھا؟ اللہ نے. کس کے پاس؟ ماں کے. رکھا اللہ نے. اچھا دنیا میں بچہ آیا، زندہ رہنا چاہتا ہے اور ذریعہ بنایا ماں کو. کس کا؟ زندہ رہنے کا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. اچھا صرف شیعوں کے بچوں کا؟ سنیوں کے؟ یا رسول اللہ کہنے والوں کے؟ نہیں، سب کا نا. تو کبھی سوال کرو نا اپنے کسی پڑھے لکھے دوست سے جو کہتا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. اسے کہو بھئی تمہارے گھر میں آئے بچہ، اس بچے کو کہو کہ اللہ سے مانگے. وہ تو مانگ نہیں سکتا. تو ہے باپ، لے جا اسے چھت پر، چھت پہ لے جا کے رکھ دے کہ یا اللہ میں بیوی کے ذریعے اسے زندہ نہیں رکھوں گا، تو ڈائریکٹ غذا بھیج. اللہ نہ کرے بچہ 8 9 10 گھنٹے اوپر پڑا رہے، اللہ نہ کرے کوئی بیوقوف اتنا ہو مر جائے بچہ، تو قاتل کون ہے؟ باپ. یار قاتل کیسے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہے اللہ سے مانگو اور آپ کہہ رہے ہیں قاتل. آپ کہیں گے قاتل اس لیے ہے کہ جو ذریعہ اللہ نے بنایا. تھوڑا توجہ فرمائیں. جو ذریعہ اللہ، ماشاءاللہ آپ سب حیدری، آپ سب کا جواب مجھے یہ ہوگا سخاوت. جو ذریعہ اللہ نے بنایا اس نے اس ذریعے، اب ذریعہ اردو کا لفظ ہے، اسے اگر عربی میں لے کے جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ وسیلہ. آپ کہو گے جو وسیلہ اللہ نے بنایا اس بندے نے اس وسیلے کا انکار کیا تو یہ بچے کا قاتل ہے، باپ ہو کے قاتل ہے، چونکہ اللہ کا بنایا وسیلہ نہیں مان رہا. آئے آئے. میری بات توجہ فرمائی. چلو اس دلیل کا کوئی انکار کرے یا تو کہے ماں خدا ہے. نہیں نا، خدا تو نہیں، تو ذریعہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ ماں. کس نے بنایا؟ اللہ نے. اچھا اب دوسرا سوال ہمارا، بھئی ان سے نہیں جو یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے قائل ہیں، ان سے جو قائل نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ماں کو وسیلہ کیوں مان رہے ہو اور یہ ماننا شرک کیوں نہیں؟ 2 سال جس کے مکان، جس کے دروازے پہ بڑا یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، 2 سال اس کا بچہ بھی ماں کے وسیلے سے زندہ رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اسی سے پوچھ لیں کہ یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ تو آپ سب بھی اور وہ بھی نہیں مانتا. بھئی ماں کو اللہ مانتا ہے،
بولے نا، خدا مانتا ہے، ذریعہ تو ہے نا، اور اس ذریعے کو مشاہدہ کر رہا ہے، یہ دلیل مشاہدے کی ہے، اور جو آنکھوں سے نظر آئے اس پر دلیل نہیں دی جاتی، اسے سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میں باتیں جو کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں گے۔ تو اب کوئی مسلمان نہیں کہتا یہ شرک ہے۔ کیوں شرک نہیں؟ سوال تو یہ ہے تو وہ اللہ نہیں ماں، پھر بھی شرک کیوں نہیں؟ سب مسلمانوں کا ایک جواب ہوگا، سخاوت، یہ ماں کو وسیلہ بنانا اس لیے شرک نہیں کہ یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا۔ جن تک بات پہنچ رہی ہے یار، سارے بابا جی سب کا جواب یہی ہوگا نا، اس ماں کو وسیلہ ماننا شرک اس لیے نہیں کہ ہم نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ پتا چلا اللہ کے بنائے کو ماننا وسیلہ شرک نہیں، نہ ماننا شرک ہے۔ ہائے ہائے، بڑی مہربانی۔ سب مانتے ہیں نا کہ ماں وسیلہ ہے، لیکن شرک کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ لو، اللہ نے پہلی منزل پہ سب کو بتا دیا، پہلی منزل پہ سب کو بتا دیا کہ اگر زندگی میں وسیلہ بنانا تو خود نہ بنانا، خود نہ بنانا، میرے بنائے ہوئے کو بناؤ گے تو مدد پہنچے گی۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، ٹھیک کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے پاس اللہ کے بنائے ہیں نہیں، ان کے پاس ایسے ہیں نہیں جو مدد کرتے ہوں۔ نہیں، سننا، ان کے پاس ایسے ہیں نہیں جو مدد کرتے ہوں۔ اگر ان کے پاس ہوتے تو وہ بھی کہتے۔ اب اللہ کے بنائے چھوڑے، کہا اللہ تو مدد کر، اللہ نے کہا میں تو ان کے ذریعے کرتا ہوں۔ اب اگر میرے گھر کعبے میں بھی بیٹھ جاؤ گے تو میں مدد نہیں کروں گا، امریکہ کو بلاؤ گے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو علی کو چھوڑے اسے عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ میری بات پہنچ گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا جو رسول اور علی سے مدد نہیں مانگے گا میں بھی نہیں کرتا، چونکہ میرا تو ذریعہ یہ ہے۔ نہیں، آسان کر دیتا ہوں، روشنی چاہیے نا بھئی، جو کچھ یہاں نظر تمہیں آ رہا ہے روشنی سے آ رہا ہے۔ یہ جس زمین آپ ذمہ دار ہیں، میں نہیں ہوں، تائید فرمائیے گا، جس جگہ پر آپ ذمہ دارہ کرتے ہیں، کوئی چیز فصل بوتے ہیں، اسے سائے میں ہونا چاہیے یا دھوپ میں؟ دھوپ میں نا، تو روشنی زندگی دیتی ہے، لیکن ذریعہ تو سورج ہے نا، تو جو سورج کے بغیر لینا چاہے لے لے گا، نہیں لے گا نا، سورج کا انکار کرتا رہے۔ اللہ نے کہا تیری بے وقوفی سے میں وسیلوں کو چھوڑ دوں؟ ہائے ہائے، اللہ نے کہا یہ تیری بے وقوفی ہے کہ تو اس سے نہیں لے رہا، میں نے وسیلہ بنا کے قیامت تک تمہیں بتا دیا، جب وہاں سے یہاں کوئی بغیر وسیلے کے نہیں جاتا تو یہاں سے وہاں بغیر وسیلے کے کیسے جا؟ یہاں سے وہاں کیسے جا جب وہاں سے یہاں کوئی نہیں آتا؟ لو، اللہ نے کہا اے ایمان والو میرے عذاب سے ڈر جاؤ، میری ناراضگی سے ڈر جاؤ، ہر اس شے سے ڈرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ پہلا حکم اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بزرگ ہیں ان کی موجودگی میں، اس ایج کے حصے میں کہ ان سے ہمیں کچھ لینا ہے، لیکن ان کی موجودگی میں جسارت ہے، یہ فریضہ منبر ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ امام حسین کو گناہ گاروں سے نفرت نہیں، امام حسین علیہ السلام کو، سید الشہداء کو، بطول کے بیٹے کو گناہ گاروں سے نفرت نہیں، باغیوں سے نفرت ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، آج کی مجلس میں یہی لے جانا۔ اور نوجوان بھائیوں، بغاوت اور گناہ میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ رات کو 3 بجے سوئے، چاند رات تھی، سارے مہینے کی عبادت کی آخری رات صلہ لینا تھا، موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور لوگوں کو پریشان کرنے لگے،
اب میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں، اسلام آباد لاہور میں یہ بیماریاں بڑی ہیں نا. تو اب وہ 3 بجے سویا، اب صبح اٹھا ہی نہیں. توجہ فرمائیں، اٹھا نہیں، اٹھا نماز قضا ہو گئی. اگر اٹھنے کے بعد دل میں کوئی ملال نہیں آیا، یار اللہ کی کھا رہا ہوں، اللہ کے دن کا آغاز اس کے سجدے سے نہیں کیا، اگر یہ ملال نہیں آیا تو باغی ہے. اور اگر اٹھ کے ملال آ گیا، یار کیا ہوا آج تو نماز نہیں پڑھ سکا، ظہر آئی تو فوراً وضو کیا، ظہرین بھی پڑھی، 2 رکعت وہ قضا بھی پڑھ لی، یہ گناہگار تھا، باغی نہیں تھا. میری بات پہنچی ہے؟ گناہگار اور باغی میں فرق کیا ہے؟ گناہگار وہ ہے جس سے لغزش ہو جائے تو پلٹ آئے، دل میں پلٹنے کا وہ احساس رہے. لیکن باغی کون ہے کہ گناہ بھی کرے اور اتراتا بھی رہے، اکڑتا بھی رہے. کہے اسے ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہے تو اسے تیری کیا ضرورت تھی؟ نہیں، میں جملے بدل رہا ہوں. اسے محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں تھی. آئے ہائے، وہ ان سے آگے کسے خلق کرتا؟ باقی سب تو ان کے وسیلے میں ہے نا. تو جن کے لیے کائنات خلق کی وہ سجدے میں رہے، اور تجھے سجدے اچھے نہ لگے؟ تجھے سجدہ اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ سے کچھ لوں، تو سجدہ اس لیے کر کے تو اس لائق ہے جسے علی جیسا جھکے. علی والے کو جھکنا عیب کیوں ہے؟ تو باغی نہ بنو. گناہگار امام حسین بخش دیں گے. بخش دے سے مراد یہ کہ گناہگار کو پلٹنے کا موقع دیتے ہیں. باغی سنیے گا، یزید گناہگار نہیں تھا، باغی تھا. حر گناہگار تھا، باغی نہیں تھا. آئے 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 آئے. ہاں حر گناہگار تھا، لگام میں ہاتھ ڈالا تو میرے حسین نے کیا کہا؟ تیری ماں تجھ پہ روئے. تو کیا کہا؟ علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کے قبلہ جملہ ہے، لوہے دل پہ لکھ لو. کہتے ہیں امام زبان کا معصوم ہوتا ہے، امام زبان سے بھی کسی پہ طنز نہیں کرتا. امام نے یہ لفظ کیوں کہے تیری ماں تجھ پہ روئے؟ کہتے ہیں امام اسے یاد کرانا چاہتے تھے اس کی ماں سے اپنی ماں. جانتے تھے حر میں اور دوسروں میں فرق ہے، یہ بطول کے گھر میں آگ لانے والوں کے ساتھ نہیں ہے. اس کے دل میں ہماری عظمت ہے، لیکن دنیا نے گھیر لیا ہے تو دنیا سے نکالنا تھا تو کن کا نام لیا؟ علامہ ذیشانت فرماتے ہیں کہ تیری ماں تجھ پہ روئے. اور نوجوانوں، تاریخ چونکہ نہیں پڑھی جاتی اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جب کہا نا تیری ماں تجھ پہ روئے تو حر نے یوں لگامیں چھوڑی، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، میں کیسے کہوں؟ میں کیسے کہوں؟ میری تو جرت نہیں کہ میں بطول کا نام اپنے منہ پہ لوں. تو گناہگار تھا حر، باغی نہیں تھا. اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، جو باغی تھے انہیں حسین نے نہیں بلایا. آئے ہائے، جو باغی تھے انہیں ادھر رکھا، جو گناہگار تھا آخری رات بھی بلا لیا. حسین کے ماننے والوں باغی نہ بننا. باغی بنتا ہے گناہ پہ تکرار سے، گناہ پہ اسرار دل کو سیاہ کر دیتا ہے. یاد رکھو، یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ اور مولا حسین اور پنجتن پاک ہم سے راضی ہیں یا ناراض؟ لو میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں طالب علم ایک نسخہ. اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ ناراض ہیں یا راضی تو دیکھو گناہ کے بعد تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر دل میں دکھ ہے تو وہ راضی ہیں، اگر گناہ نہیں رہا تو وہ ناراض ہو گئے. اگر گناہ نہیں رہا تو ناراض ہو گئے، پھر ناراض ہیں، پھر انہوں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. پھر وہ وسیلہ پلٹو حر کی طرح پلٹو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. بس 20 منٹ میرے پاس ہیں، اسی میں بات مکمل. ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ. دوسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لو صادقین ہے لفظ، صادقین جمع کا لفظ ہے.
اللہ کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادق کے نہیں، صرف لوگوں کو ایک صادق نہیں مل رہا یار بھائی میری بات سن لینا، یہ سیاسی بات نہیں، جو نعرے زیادہ لگائے گا میں یہ سمجھوں گا کوئی پی ٹی آئی کا ہے، ہاں اس لیے مل کے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سننا کیا بات کرنے لگا ہوں۔ لوگوں کو ایک صادق نہیں مل رہا، ایک نہیں مل رہا۔ اچھا وہ عدالت نے کہا صادق اور امین نہیں رہا، اب آپ نے سیاسی بات نہیں سننی، میرے مذہب کی ترجمانی سارے گاؤں میں سنانا۔ عدالت نے کہا نکال دو، کہا نا کیوں نکالو، صادق اور امین۔ وہ جواب میں یہ نہیں کہہ رہا شاہ جی کہ میں صادق اور امین ہوں، وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے بنایا۔ آپ سمجھ نہیں رہے یار، تمہارا چاہتا وہ جواب میں یہ نہیں کہہ رہا میں صادق ہوں میں امین ہوں، کہتا ہے لوگوں نے بنایا۔ عدالت یہ نہیں کہہ رہی تجھے لوگوں نے نہیں بنایا، کہتے ہیں ہمیں کیا لوگوں نے بنایا ہو، ہے جھوٹا۔ پتا چلا جھوٹے کو لوگ بھی بنائے تو جھوٹا ہے۔ اور نہیں یار بات نہیں سمجھ رہے، لو جو 1400 سال سے ہم منوا رہے تھے، آج پاکستان کے 5 ججوں نے مان لیا کہ لوگوں کا بنایا سچا یا جھوٹا ہونے کا معیار نہیں ہے۔ لوگ بنائے جھوٹا جھوٹا رہے گا، نہ بنائے جھوٹا جھوٹا رہے گا۔ بھئی جنہوں نے اس وقت کے جھوٹوں کو مانا ہے وہ آج بھی مان لے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ اللہم محمد، تھوڑا میرے ساتھ رہنا یار، ساتھ رہنا۔ وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ، عجیب آیت ہے، عجیب آیت۔ کونو صیغہ امر ہے، حکم ہے، ہو جاؤ مع صادقین، سچوں کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں اردو میں بولے جاتے ہیں، پنجابی میں اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ وہ انگلش والا پاس نہیں، اردو والا۔ ایک ہے پاس، ایک ہے اس مجمع میں کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، کچھ پاس ہیں، ساتھ ہیں۔ جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ کون ہے؟ جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی۔ اللہ نے کہا کہ کچھ سچوں کے ساتھ ہیں، کچھ پاس ہیں۔ اور پیغمبر سب سے بڑے سچے تھے نا، پیغمبر کی محفل میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ پاس تھے ساتھ، کچھ ساتھ بھی تھے پاس بھی تھے۔ نہیں آپ متوجہ ہیں اور آپ کو بات زیادہ سمجھانا نہیں پڑتی، کوئی خوشامد نہیں کر رہا۔ سنو، ساتھ اور پاس والوں میں فرق سمجھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ادھر سچے کی آنکھیں بند ہوئی، جو ساتھ تھے وہ غسل دیتے رہے، جو پاس تھے وہ چلے گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میری بات توجہ فرمائی ہے۔ سچوں کے پاس ہونا اور ہے، ساتھ ہونا نہیں۔ جو پاس ہو وہ مروان بنتا ہے، جو ساتھ ہو وہ سلمان بنتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سچوں کے پاس ہونا اور ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا سچے کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے۔ اچھا وہ سچوں کی پورے 5 دنوں کا موضوع ہے خمسے کا، اور اب ایک جملے میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ آیت پیغمبر پہ اتری نا۔ اچھا سرکار پہ جب اتری تو سرکار نے پڑھ کے کسی کو نہیں سنائی، سنائی ہے؟ کن کو سنائی سب سے پہلے؟ صحابہ کو نا۔ کہا میرے صحابیوں جو تم میں اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا 2 کام کرے، کیا؟ ایک تقوی اختیار کرے اور دوسرا سچوں کے۔ اچھا ان سچوں میں ایک پیغمبر ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو پیغمبر ختمی مرتبت ان سچوں میں ایک سچے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ اگر کہتا نا سچے کے ساتھ ہو جو تو کوئی نہ پوچھتا، اور نہ پوچھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ اگر کہتا کونو ما صادق تو سب کو پتا ہوتا، آج تک لوگوں کو پتا ہوتا کہ وہ ایک سچا سرکار کی ذات۔ لیکن اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
یہ جمع کا صیغہ ہے نا. تو پیغمبر تو سامنے تھے اصحاب کے. پیغمبر جب یہ آیت سنا رہے تھے دو باتوں میں ایک بات ہے, یا صحابہ کو پوچھنا چاہیے یا رسول اللہ آپ تو ایک سچے, باقی سچے کون ہیں, وہ آپ جیسے ہیں یا نہیں ہیں. اب باقی سچوں کا معیار بھی رسول والا ہونا چاہیے, چونکہ اللہ ان میں رسول کو بھی شامل کر رہا ہے, سرکار کو بھی شامل کیا ہے. تو باقی سچے کیسے؟ یا تو صحابہ نے پوچھا یا نہیں پوچھا. اگر پوچھا تو ہمارا سوال ہے, پیغمبر نے بتایا تو بتائیں پیغمبر کے علاوہ وہ سچے کون ہیں. سوال ہے نا. اگر صحابہ کرام نہ بھی پوچھیں تو سرکار پہ بتانا پھر بھی واجب ہے نا. تو آئیں سرکار سے اب پوچھیں. میں تو صحابہ سے نہیں پوچھ رہا, وہ تو میری طرح پیغمبر کی موجودگی میں نہیں بولیں گے, اور جو بولے وہ صحابی نہیں. جو صحابہ ہیں وہ پیغمبر کے سامنے نہیں بولتے. بھئی وہ ہمارے مولانا خادم رضوی صاحب ہیں, وہ ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا ہے, اس میں شاہ جی وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام پیغمبر کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک کافر مشرک پیغمبر کی طرف دونوں قدم پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. وہ بیان کر رہے تھے کہ صحابی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اگر مجھے پیغمبر کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. انہوں نے کچھ اور کہا ہے, میں اصطلاحاً کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تجھے مار دیتا. اچھا, بس صحابہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی پیغمبر کی طرف قدم بھی پھیلائے. ایسا ہی ہے نا. لو جی میں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہمیں مولانا خادم رضوی نے معیار دے دیا کہ صحابی کہتے کسے ہیں. میری بات بعد میں سوچ لینا, ابھی وضاحت کی ضرورت نہیں, اور نہیں پہنچے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, سننے سے بھی بندہ بعد میں سمجھتا ہے. کم از کم مولانا خادم رضوی صاحب نے ایک معیار دے دیا کہ صحابی وہ ہے جو پیغمبر کا انکار کرنے والے کافر اور مشرک کو بھی پیغمبر کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے دیتا. تو صحابی کے دل میں خود کیا احترام ہوگا. ایسا ہی ہے نا. لو بھئی اب قیامت تک صحابی اسے ہی ماننا جو پیغمبر کے سامنے زبان بھی نہ کھولے. آئے ہائے, نہیں معیار تو مولانا خادم رضوی نے دے دیا نا. وہ اس سے بھی اگلا جملہ کہہ رہے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, اس سے بھی اگلا جملہ کہتے ہیں صحابی چھوڑو پیغمبر چھوڑو. پیغمبر جس اونٹنی پہ بیٹھے, کہتے ہیں اس اونٹنی نے جہاں پیشاب کیا, لفظ ہے میرے پاس ویڈیو کلپ ہے, جہاں پیشاب کیا, کہتے ہیں اس کا بھی احترام واجب. یہ کہہ رہے ہیں احترام کا یہ مقام. اب ہم ہاتھ جوڑ کے پوچھیں گے پیغمبر کی سواری اور سواری کے پیشاب کا یہ مقام. اب مجھے سوچنے پڑے گا کہ جن کی نظر میں آج یہ مقام سواری کا ہے, ان کی نظر میں اس کا کیوں مقام نہیں جسے پیغمبر نے سوار بنایا ہے. بھئی ہمارا سوال بنتا ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیں گے. بس بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی, ٹائم بھی ختم ہو گیا. اب آخری جملے. اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان سچوں میں ایک رسول ہے نا, باقی سچے ڈھونڈو. رسول جیسے ہوں. یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ جیسے سچے کون ہیں؟ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. پیغمبر نے کہا میں گھر میں نہیں بتاؤں گا, میرے گھر میں ہر کوئی نہیں آتا, میں مسجد میں بھی نہیں دکھاؤں گا, میرے مسجد میں بھی ہر کوئی نہیں آتا. پیغمبر نے کہا میں مدینے سے باہر میدان میں لے جاؤں گا, میں دنیا کو اپنے جیسے سچے دکھاؤں گا. اور کہا یہ کیسے سچے ہیں, ان کی صداقت میں مسلمانوں سے نہیں منواؤں گا, میں ان سے منواؤں گا جو مجھے نبی نہیں مجھے نبی مانے نہ مانے, انہیں سچے مانیں گے. اب وہ باتیں دہرا کے وقت تھوڑا ہی لینا ہے. وہ انسان نے خمسہ یا عشرہ پڑھنا ہو تو بات کو پھیلا دے, مباہلے میں جتنا مرضی لے جائے, لیکن نتیجہ دے رہا ہوں پیغمبر ان پنجتن کو لے کے آئے. اچھا اپنی مرضی سے لے کے آئے, بولو مباہلہ میں. اچھا اب یہ 5 سچے تھے نا, مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں, 10 ہجری میں مباہلہ 10 ہجری میں غدیر سے پہلے ہوا.
مکہ بھی مسلمان، مدینہ بھی مسلمان، پورے مکے اور مدینے سے رسول نے اپنے علاوہ صرف 4 لیے۔ نہیں، اب سوال ہے تو مکے اور مدینے میں اتنے عظیم لوگ رہتے تھے، کیا پیغمبر کی نظر میں یہ صرف 4 سچے تھے؟ صرف 4 سچے تھے؟ نہیں، اب ان سے سوال نہیں آپ سے کرتا ہوں، نکتہ نہیں لگا رہا، بات سمجھا رہا ہوں، بتا کے جانا ہے یہ کیسے سچے ہیں۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی بھی مسلمان ہو چکے، سلمان محمدی مسلمان ہے، ابو ذر مسلمان ہے، مقداد ایمان لے آئے، عمار یاسر لے آئے، تو ان کو آپ میں سے کوئی جھوٹا کہے گا؟ یہ پیچھے تو رہ گئے، تو سچے آپ کہہ رہے ہیں، لے کے کیوں نہیں گئے؟ بس سننا یار، بات کو پھیلانا نہیں ہے، اللہ کی قسم جتنی جلدی آپ کے ذہنوں پر اعتماد کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، میں اس طرح جلدی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ توجہ فرمانا، پیغمبر مباہلے میں سچوں کو لے کے نہیں گئے، اگر صرف سچوں نے جانا ہوتا مباہلے میں تو پیغمبر سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، کمبر ہو، عمار کو بھی لے جاتے۔ پیغمبر لے کے سچوں کو نہیں گئے، پیغمبر لے کے انہیں گئے ہیں جن کی وجہ سے سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں، توجہ فرمانا، معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمانا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے ترازو۔ کسے تولتے ہو؟ جنس کو۔ ترازو کو کبھی تولا؟ ترازو کو پرکھتے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ سنو، سلمان ہو، ابو ذر ہو، کمبر ہو، عمار سچے تھے، لیکن یہ جنس تھے۔ پیغمبر مباہلے میں جنس لے کے نہیں جا رہے، ترازو لے کے جا رہے۔ میں طالب علم ہوں، میری کوئی دعویٰ اور حیثیت نہیں، لیکن سننا، ایسی باتیں ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، یا بزرگ کرتے ہیں یا انسان ڈائریکٹ کتابیں پڑھے تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس۔ جنس تولتے ہو، ترازو نہیں تولتے۔ پیغمبر نے ان 4 کو لے جا کر مباہلے میں قیامت تک کے لیے امت کو بتایا کہ یہ پنجتن میرے ساتھ، اور میرے علاوہ یہ 4، بطول، امیر المومنین، امام حسن اور امام حسین، کہا میرے علاوہ یہ 4، یہ جنس نہیں، یہ ترازو ہیں، انہیں نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا۔ کہا اگر کہ میرے بعد دیکھنا ہو سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، دیکھنا بطول کے ساتھ کون ہے، بطول کے خلاف کون۔ یہ جنس نہیں، یہ ترازو ہیں، انہیں نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا۔ اگر ان سے نہ تولنا ہوتا تو رسول کیوں کہتے علی مال حق والحق و مالی، حق علی کے ساتھ اور علی بس نہ۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر، ادھر موڑ جدھر۔ آگے محسن قراتی ایرانی عالم دین ہے، کہتے ہیں کیا معنی؟ کہتے ہیں علی میں اور امت میں یہی فرق ہے، ہر کوئی ڈھونڈتا ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ نہیں، سننا، رسول نے یہ کیوں کہا یا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر، سب بولیں علی مڑے جدھر علی مڑے، کیوں کہا؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ کیوں؟ کہا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو، تم اسے ہی حق سمجھ لو۔ کہا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو، حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو، حق۔ یہ میزان الاعمال ہے۔ جاتے ہو نا نجف جاتے ہو، مولا امیر المومنین کی زری کو مخاطب کر کے ایک زیارت مستحب ہے، کیا؟ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کے ترازو، آپ پر سلام۔ ہر شے کا ترازو اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسی جنس ہوگی ویسا ترازو ہوگا، ایسے ہے نا۔ لکڑی کے تولنے کے لیے سونے کا ترازو نہیں چلے گا، ایسے ہے نا۔
اور سونا تولنے کے لیے لکڑی کا ترازو نہیں چلے گا. ہر شے کا ترازو اس ترازو کا معنی ہے وزن. میزان سے وزن نکلا ہے. شیر کا بھی وزن ہے, بات کا بھی وزن ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا سننا. علی میزان الاعمال ہیں. کیا معنی؟ کیا معنی؟ یہ معنی ہے. توجہ فرمانا, میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ پیغام ایک طرف. علی اعمال کا ترازو ہے. یہ معنی جو کرنا پہلے علی کو دیکھ لینا. میں نے بات کہہ دی ہے, جو کرنا پہلے علی کو دیکھ لینا. انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ جملہ بدل دوں شاہ جی, معذرت چاہتا ہوں, کر کے نہ دیکھنا, کرنے سے پہلے دیکھنا. کر کے دیکھو گے تو علی کی اتباع نہیں. کرنے سے پہلے دیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. بس اپنے سارے اعمال کو علی کے ساتھ منطبق کرتے رہنا. اگر مطابق ہوں تو قبول, اگر مخالف ہوں تو مردود. یہ ہے میزان کا معنی. یہ ہے میزان کا معنی. ہر سال آتا ہوں تقریر اسنی جملوں پہ ختم کرتا ہوں. شیعہ وہ نہیں جو ان کو مانے. شیعہ وہ نہیں جو علی کو مانے. شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے. یہ ترازو حق ہیں, یہ ترازو حق ہیں, یہ صادقین ہیں. انشاءاللہ اس صادقین پہ پھر کبھی صحیح صادقین ہیں, یہ سچے ہیں. اپنے اعمال کو ان سے پرکھنا. یہ کشتی نجات ہیں, یہ میزان الاعمال ہیں, یہ تمہارے اعمال کا قیامت تک ترازو ہیں. کر کے نہ دیکھنا, کرنے سے پہلے دیکھنا. اگر انہوں نے کیا تو قبول, نہیں کیا تو مردود. اور یاد رکھنا تم علی والے ہو. علی والے ہونے کا معنی یہ ہے کہ علی کی مانو. دوسروں کو نہ دیکھو, صرف انہیں دیکھو. صرف ان 14 کو دیکھو. جو یہ کہیں وہ ہے, جو یہ نہ کہیں وہ نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی یافور چھٹے امام کا صحابی بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا. گھر والوں نے حکیم بلایا. حکیم نے کہا اسے دوائی دو. حکیم نے کہا دوائی دو. میری طرف دیکھنا. دوائی کیا دو؟ کہنے لگے شراب پلاؤ. حکیم نے کہا شراب پلاؤ. شراب لائے, دیکھی, کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شراب. کیوں؟ کہتے ہیں حکیم نے کہا. اپنے بیٹے کو بلایا, کہتا جا, کوفے میں میرا امام ہے اس وقت, چھٹا امام کوفے میں ہے, بصرے میں رہتا تھا, امام سے پوچھ کے آ. گھر والوں نے کہا حکیم نے کہا ہے. کہتا ہے اب جان کا مسئلہ نہیں, اب ایمان کا مسئلہ ہے. اب جان کا مسئلہ نہیں, اب ایمان کا مسئلہ ہے. جو جان بچائے وہ حکیم ہو سکتا ہے, ایمان بچانے والا حکیم نہیں, وہ امام ہے. امام کی خدمت میں پیغام پہنچا گیا. امام نے کہا جاؤ عبداللہ سے کہنا یہ حکیم نہیں, یہ تیرا امتحان شروع ہو گیا, تیرا امتحان شروع ہو گیا. اگلا جملہ سنیں گے. امام نے کہا جا کے عبداللہ ابن ابی یافور کو کہنا اللہ نے نجس شے میں شفا نہیں رکھی. تیرا جسم بچ بھی جائے تیری روح ختم ہو جائے گی. نہ پینا, ڈٹ جا. ڈٹ گیا. کہتے ہیں پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن میں طبیعت بگڑتی گئی, بگڑتی گئی, بگڑتی گئی. جمعرات کا دن آیا, مرنے کے قریب ہے. گھر والے چارپائی کے ارد گرد رونے لگے. روتے روتے کسی نے کہا کہ اگر عبداللہ پی لیتا تو بچ جاتا. اب اس حالت میں بھی آنکھیں کھولی, توسل کیا, مولا مولا یہ کیا تانے دے رہے ہیں, امتحان تھا نا. اب کہتا ہے زبان گویا ہوئی. کہتا ہوں میرے پاس آؤ میرے خاندان والوں. کہتا ہے سنو, مت سمجھنا کہ میں نے نہیں پی تو میرے دل میں کوئی دکھ ہے, میں مر رہا ہوں تو دکھ ہے. سننا, عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, ان ہستیوں کی قسم, وہ زندگی جو ان کی نافرمانی کر کے ملے اس سے وہ موت اچھی جو ان کی اتباع میں آ جائے, ان کی اتباع میں آ جائے. یہ کہنا تھا. امام نے دست دعا بلند کیے تھے, توسل کیا تھا نا, امتحان تھا, شفا یاب ہو گیا. اسی وقت اٹھ کے بیٹھا. کہتا سنو بس جاؤ گھروں میں, میں کل اپنے امام کے پاس جاؤں گا. سفر شروع. امام کی خدمت میں پہنچا. جب پہنچا نا, امام کے سامنے ایک انار تھا. سامنے آ کے سلام کیا. امام نے یوں سر اٹھایا. کہتے ہیں عبداللہ مجھے تجھ پہ فخر ہے, میرے تجھ جیسے ہوتے ہیں,
میرے جعفر و صادق کے تجھ جیسے ہوتے ہیں۔ اب امام نے اس کی عظمت بتانا چاہیے، کہتے ہیں ذرا یہ میرے سامنے بیٹھنے والوں کو بتا میری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ کہنے لگا مولا لو قسمتا قسمین حاذہ رمانا فقلتا حاذا النصف حلال و حاذا النصف حرام لم اکل لماذا، مولا آپ جھری لیں دو ٹکڑے کریں، آدھا سیب دائیں رکھیں آدھا بائیں رکھیں اور مجھ سے کہیں یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے۔ مولا تیری اطاعت میں وہاں پہنچ چکا ہوں، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ ایک ہی سیب کے دو ٹکڑے آدھا حلال کیسے آدھا حرام کیسے، میرا ایمان ہے حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کو نہیں ان کی ماننا، کربلا میں آنے والے ان کو نہیں حسین کی مان رہے تھے۔ اگر حسین کی نہ مان رہے ہوتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اکبر چلا جائے اور عباس چپ رہے۔ اگر حسین کی نہ مان رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے قاسم چلے جائیں اور عباس چپ رہیں۔ اگلا جملہ کہوں جو نہیں ابھی تک پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کہ سکینہ خالی جام لے گا پھرتی رہیں اور عباس چپ رہیں، نہیں یہ حسین کی ماننے والے۔ علامہ نکن کا ایک جملہ ہے، یہ معرفت کا رونا ہوتا ہے، ایک دفعہ مظلومیت کا رونا ہے ایک دفعہ عظمت پر انسان روتا ہے۔ علامہ نکن کہتے ہیں عباس کی شجاعت میدان جنگ میں نہ دیکھو، اگر میدان جنگ میں علی کا بیٹا تلوار نہ چلائے تو کون چلائے گا؟ کہتے ہیں عباس کی شجاعت فرات کے کنارے تلوار چلانا نہیں ہے، عباس کی شجاعت یہ ہے کہ سکینہ پیاسی ہو اصغر پیاسا ہو اور عباس چپ رہے۔ ماشاءاللہ العظمت علی، عباس چپ رہے۔ عزادارو، جو کربلا میں حسین کے بعد سب سے سخت امتحان ہوا جانتے ہو کس کا ہوا؟ وہ ام البنین کے بیٹے عباس کا ہوا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی موسوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آئے زیارت کرنے، نجف رہتے تھے نا، کربلا آئے، ساتھ شاگرد تھے، اعلان ہوا کربلا میں شیعہ ہیں 100%، لوگ آ گئے کہ اپنا مجتہد ہے، ہمارے بڑے عالم آ رہے ہیں، مرجع آ رہے ہیں، آ گئے استقبال کو۔ آئے جب بین الحرمین پہنچے نا، دونوں حرموں کے درمیان، امام حسین اور حضرت عباس کے حرم کے درمیان میں، تو چل پڑے حضرت عباس کی زری کی طرف۔ ایک شاگرد نے جو ذرا بزرگ تھا کہنے لگا کہ بلا ذرا وضاحت فرما دیں، کس بات کی؟ کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت عباس کا مقام اتنا بلند لیکن امام معصوم تو حسین ہے نا، سنو گے؟ کہتے ہیں تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن میں عباس کی قبر کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سید ہوں۔ آپ نے توجہ دیکھی، میں جانتا ہوں عباس کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ چل پڑے اور زری کے سامنے آئے، بس میں نے 3 سلام ان کے سنانے ہیں۔ آگئے خوئی کھڑے ہو گئے زری کے سامنے اور کہتے ہیں امامہ اتار دیا، روتے روتے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے۔ جانتے ہو پہلا سلام کیا کیا؟ روتے روتے عباس کی زری کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پہ سلام ہو۔ بس ایک جملہ ہو گیا، دوسرا سلام کہتے ہیں ایک دفعہ منہ پہ دونوں ہاتھ مارے، آگا خوئی نے روتے روتے کہا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا تجھ پر سلام۔ تیسرا سلام سنیں گے، ایک دفعہ روتے روتے بیٹھ گئے اور روتے روتے کہا السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اے سکینہ کی پیاس میرا تجھ پر سلام۔ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللہ۔